جگہ آ کر تشریف رکھے. جی راولا کوٹ کشمیر سے آنے والے بھی ہیں, آج شیخو پورہ پنجاب سے آنے والے بھی ہیں, اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے بھی ٹیم آئی ہے. تینوں ٹیموں سے انشاءاللہ تعارف بھی لیں گے, مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ کل جو مقابلہ ہوا دو ٹیموں کے درمیان کیسا رہا, کون آگے گئے اور کون آج ہمارے ساتھ یہاں آ گئے. آئیے دیکھتے ہیں. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم ہزرو اٹک میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں, اور ساتھ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کی ذمہ داری ہے. چلیں جناب, تینوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا. آج بتاتے ہیں آپ کو مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, علم نور ہے, عشق کے بول آخر درست کیا ہے, گلدستہ حدیث قبلہ اول, ایک نظر ادھر بھی, سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین. پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب تینوں ٹیموں سے عرض کروں گا, چونکہ اب 3 ٹیمیں ہیں تو سوال 5-5 نہیں 3-3 ہوں گے. کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو, کیونکہ جب سوال کم ہوتے ہیں تو دوبارہ ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. امید تو بڑی ہے کہ تیاری بہت تگڑی کر کے آئے ہوں گے, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بعض اوقات یاد ہوتا ہے مگر جب سامنے سوال ہوتا ہے تو ذہن میں نہیں آتا, کیونکہ 25 سیکنڈ میں ہی جواب دینا ہے. راولا کوٹ والوں سے سوال ہے, کیا نماز عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عصر کے بعد قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, البتہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے. غروب آفتاب اور صبح سورج نکلنے کے بعد 22 منٹ بعد, اور جمعے دن کے بعد دوپہر کے وقت جو مکروہ وقت ہوتا ہے ان اوقات میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی پڑھے گا تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا. جی ہاں, نماز عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں, البتہ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد, اور نصف النہار شرعی سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک, یہ 3 اوقات مکروہ ہیں. یعنی بہتر یہ ہے کہ اس دوران تلاوت قرآن نہیں کرنا چاہیے بلکہ دیگر ذکر و اذکار کرے. لیکن اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بھی جائز ہے, اس میں گناہ نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اب شیخو پورہ والوں کی باری ہے. اگر غلط جگہ پارکنگ کی اور لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کیا یہ بھی حقوق عامہ تلف کرنا کہلائے گا؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی نے غلط جگہ پر کی اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی حقوق عامہ تلف کرنا کہلائے گا. جی جناب, حقوق عامہ تلف کرنا کہلائے گا. آج کل جس کی جدھر مرضی پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں, چاہے کسی کی گاڑی بلاک ہو جائے, کسی کا دروازہ بلاک ہو جائے, وہ گھر سے ہی نہ نکل سکے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پارکنگ کرنی ہے تو یہ دیکھ کر کیجئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جو پارکنگ کی پراپر جگہ ہے وہاں پارکنگ کیجئے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بھی ہم گناہگار ہوں. جواب درست دے دیا ہے. ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا جائز ہے, البتہ جس طرف سے برتن ٹوٹا ہوا ہے یا دراڑ پڑی ہوئی ہے اس طرف سے برتن کو, اس طرف سے پیالے, مثال طور پر پیالہ تو اس طرف سے اسے پانی پینا مکروہ ہے, اور اس کے علاوہ دوسری طرف سے استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی جناب, گناہ نہیں ہے, لیکن اگر جہاں دراڑ پڑ گئی ہے یا ٹوٹا ہوا ہے, کریک ہے, تو اس طرف سے نہیں کھائیں, دوسری طرف سے کھائیں, کیونکہ اس طرف سے اگر کھائیں گے یا پیئیں گے تو یہ مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. بد نگاہی آج کل بڑی عام ہو گئی ہے, تو بتائیے بد نگاہی سے خود کو بچانے کے لیے کیا تصور قائم کیا جائے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. بہت زیادہ بد نگاہی میں لوگ مبتلا ہیں. اگر بد نگاہی سے بچنا ہے تو کیا تصور قائم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا کہیں بد نگاہی کرنے کو دل کرے تو اس سے پہلے یہ تصور کر لینا کہ مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے کتنی اہم بات فرمائی ہے، غور کر لو کہ جب تم کسی غلط جگہ کو دیکھ رہے ہو، بد نگاہی کر رہے ہو، تو کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا خوف نصیب فرمائے کہ جب گناہ کا ارادہ ہو دل سے آواز آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہنا کیسا؟ شیخ پورا والوں سے سوال ہے۔ کی شمع لیے پھر جب مگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا کفر ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اگر اس نے نکاح بھی کیا ہوا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح بھی کرنا پڑے گا، اور توبہ کر کے تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا۔ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہنا خالص کفر ہے۔ یہ کچھ مذاہب میں یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ اللہ پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں عقیدہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اسلام آباد والوں سے سوال ہے، ہمارے انسانوں کے، مسلمانوں کے مفتیان کرام پر تو بہت ہم غور کرتے ہیں، کیا جنوں کا بھی کوئی مفتی ہے؟ اور اگر کوئی ہے تو وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جنات کا مفتی کس کو کہا جاتا ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جب مگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ہے، ذہنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو مفتی ثقلین یعنی جنات حضرت عمر بن محمد نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ مفتی ثقلین تھے، یعنی جنات اور انسان دونوں ہی ان سے فتویٰ لیتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ یاد رہے کچھ لوگوں کا نام ثقلین ہوتا ہے، ثقلین کے معنی یہ جمع ہے جنات اور انسان کی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ یوں سمجھے کہ ہاں یہ یعنی دونوں کی تثنیہ، دونوں ملا لیں تو دونوں کو مرکب کہہ لیں، دونوں جب مل جاتے ہیں تو یہ ثقلین کہلاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ نبی پاک ثقلین کے بھی آقا ہیں، جنات کے بھی آقا ہیں، انسان کے بھی آقا ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے غوث اعظم کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے غوث کے سبحان اللہ جنات بھی مرید تھے، انسان بھی مرید تھے اور فیضان جاری تھا۔ جواب درست دے دیا ہے، بلکہ جواب عبدالحبیب نے درست دیا ہے۔ ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے اور ان کا جواب غلط ہے، 2 نمبر ان کے نہیں ملیں گے ان کو۔ اچھا جناب، اب راولا کوٹ والوں سے ایک ایسا سوال ہے کہ جس میں 3 آپشن دیے جائیں گے۔ نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے کتنے رسالے موجود ہیں؟ 12، 10 یا 8؟ نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے کتنے رسائل موجود ہیں؟ 12، 10 یا 8؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں 12 رسالے ہیں۔ 12 رسالے موجود ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ 60 صورتیں، 65 صورتیں یا 62 صورتیں؟ حافظ قرآن ہوں گے تو شاید ان کے لیے آسان ہوگا۔ 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ حافظ بھی وہ جو منزل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں۔ 60، 65 یا 62؟ علم کی شمع لیے پھر جب مگایا ہے، جی جلدی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ 65 صورتیں ہیں، کمال کر دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام آباد والے بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 10 شعبان المعظم؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 10 شعبان؟ 4 سنہ ہجری تو تھا لیکن تاریخ بتانی ہے۔ پہلا آپشن کون سا دے؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 4 شعبان؟ 10 سیکنڈ رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان کو۔ 5 شعبان المعظم، 4 سنہ ہجری، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب یہ سیگمنٹ ہمارے پاس سے تو ختم ہوا، اب باری حاضرین کی ہے۔ دیکھیں جناب ہمارے کیا شفیق بھائی سوال لائے ہیں اور آپ کو کیا تحائف دیتے ہیں۔ جی حاضرین سے سوال، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام الخیر فاطمہ۔ جی ام الخیر تو ٹھیک ہے، ام الخیر سلمہ یہ درست جواب ہے، تو مان لیں؟ مان لے، چلیں مان لیتے ہیں۔ چلیں آج ویسے بھی ذہنی آزمائش اسپیشل ہے تو اسپیشلی مان لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو گفتگو کے آداب کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ پہلا سیگمنٹ ختم ہوا اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ 6 نمبر شیخو پورا، 4 اسلام آباد اور 6 راولا کوٹ۔ اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا راولا کوٹ کے اسلامی بھائیوں سے شعر سنیں گے۔ خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہو، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ جناب درست دے دیا ہے جناب۔ شیخو پورا والو سوال ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ جناب درست دے دیا ہے۔ آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو